الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذوق شوق سے درود پاک یہ عقیدہ رکھ کر پڑھے ہم پڑھ رہے ہیں اور سرکار ہمارے درود و سلام کو سماعت فرما رہے ہیں۔ مل کے بآواز بلند پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین۔ معزز و محتشم حضرات و سامعین، پچھلے جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے اولیاء اللہ کی عظمت و شان کو بیان فرمایا۔ یہ ماہ مبارک چونکہ صفر المظفر کا مہینہ ہے، اس میں بہت سارے اولیاء کرام کے اعراس مقدسہ کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اسی ماہ مبارک کی 25 تاریخ کو 25 صفر المظفر کو مجدد دین ملت، کشتہ عشق رسالت، سیدی و سندی و مرشدی حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ، آپ کا عرس مبارک بھی بڑی دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے کچھ کلمات طیبات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور وہ کلمات طیبات کہہ کر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت امام اہل سنت کی بارگاہ سے ہدیۃً تحفۃً نذرانہ عقیدتاً جو حاضری پیش کروں گا، اس کا صلہ دعا کی صورت میں آپ کی بارگاہ سے حاصل کروں گا۔ آپ دعا فرمائیں اللہ کریم مجھے حق سچ بیان کرنے، آپ کو سننے مجھے سنانے، سن کر سنا کر آپ کو اور مجھے عمل اعتقاد کی توفیق عالی عطا فرمائے۔ اپنی گفتگو کا آغاز اعلیٰ حضرت عظیم البرکت
رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات کے بارے میں ان الفاظ سے کرنا چاہتا ہوں کہ برصغیر پاک و ہند میں یہ وہ علاقہ ہے جہاں نبی علیہ السلام ظاہری طور پر کبھی بھی تشریف نہیں لائے، اور صحابہ پاک رضوان اللہ علیہ اجمعین بھی ان علاقوں میں تبلیغ کے لیے تشریف نہیں لائے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں اسلام کی روشنی کیسے آئی؟ تو اس کا مختصراً جواب یہ ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں جو اسلام کی روشنی آئی، اسلام کی روشنی پھیلی، وہ اولیاء کی بدولت ہے، وہ اتقیاء کی بدولت ہے، وہ صالحین کی بدولت ہے، وہ صوفیاء کی بدولت ہے، اور علماء اسلام کی بدولت ہے کہ اولیاء اکرام اس علاقے میں تشریف لائے۔ ان کی آنے کی برکت سے مالک کائنات اللہ جل شانہ نے اس خطہ کو قرآن و سنت کے نور سے روشن و منور فرما دیا ہے۔ اسی خطہ میں کبھی داتا صاحب آئے، اسی خطہ میں مجدد الفسانی بھی آئے، اسی خطہ میں خواجہ صاحب بھی آئے، اسی خطہ میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجددین ملت کشتہ عشق رسالت آپ بھی اسی خطہ میں تشریف لائے۔ تو اسی لیے تو اقبال نے کہا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہوزوں کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ کہ علماء کرام کی بدولت، اولیاء کرام کی جد و جہد کی بدولت رب تعالیٰ جل شانہ نے اس خطہ کو اسلام کی روشنی سے منور فرمایا۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے آیا، تو میرا ان سب سے سوال ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے آیا، کہ کیا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں تلوار تھی؟ کیا خواجہ صاحب رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ کے ہاتھ میں تلوار تھی؟ کیا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں تلوار تھی؟ کیا پیر جماعت علی شاہ صاحب سرکار رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی؟ تو ایک ہی جواب آئے گا، ان کے ہاتھوں میں تلوار نہیں تھی، تو پھر اسلام پھیلا کیسے؟ تو جواب یہی ملے گا، اللہ کریم جل شانہ نے ان کی آنکھوں میں اپنا نور داخل فرمایا، اس نور کی برکت سے انہوں نے پورے خطے کو روشن فرما دیا ہے۔ یہ وجہ ہے برصغیر پاک و ہند میں اسلام کے پھیلنے کی۔ اور پھر یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا کہ جس طرح ہم امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مجدد کہتے ہیں، اسی طرح ایک اور عظیم ہستی بھی ہے جن کے نام کے ساتھ مجدد آتا ہے۔ جس طرح ہم امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مجدد کہتے ہیں، اسی طرح ایک اور عظیم ہستی بھی ہے جس کو
مجدد کہا جاتا ہے وہ عظیم ہستی جن کا نام نامی اسم گرامی شیخ احمد سرہندی فاروقی، جن کو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہا جاتا ہے۔ آپ کا تعلق حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان سے ہے، اس لیے آپ کو فاروقی کہا جاتا ہے۔ تو دو مجدد آئے، ایک اعلیٰ حضرت اور دوسرے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کمال کی بات یہ دیکھیں، اعلیٰ حضرت کا نام بھی احمد ہے اور ان کا نام بھی احمد ہے۔ توجہ ہے نا آپ سب کی؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام بھی احمد ہے، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام بھی احمد ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بھی شوال کے مہینے میں پیدا ہوئے اور یہ بھی شوال کے مہینے میں پیدا ہوئے۔ پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا وصال شریف بھی صفر مظفر میں ہے، اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا وصال شریف بھی صفر مظفر میں ہے۔ تو ان دونوں مجددوں نے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی عالم اسلام میں چار سو رب تعالیٰ کی توحید پر بھی پیرا دیا، نبی پاک علیہ السلام کی رسالت پر بھی پیرا دیا ہے۔ اس وقت رب تعالیٰ جل شانہ کی ذات والا صفات کی باری آئی، جس وقت دین کی باری آئی تو اس وقت مجدد پاک نے اس پر پہرا دیا، اور جس وقت جناب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عزت و ناموس کی باری ہے تو اس وقت اعلیٰ حضرت نے اس پر پہرا دیا ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیسے پہرا دیا رب تعالیٰ جل شانہ کی ذات پر؟ فرماتے ہیں جس وقت اکبر بادشاہ نے یہ کہا کہ دین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں چلے گا، دین اکبری چلے گا، تو مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری یہ کی بات ہے تو گل کرے، تیری کیا اوقات کہ تو یہ بات کرے کہ دین اکبری چلے گا، اس کائنات پر سکہ چلے گا تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکہ چلے گا، اور دین چلے گا وہ جو رب تعالیٰ جل شانہ نے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے کر بھیجا۔ گویا کہ پھر کہنا پڑے گا کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے پہرا دیا لا الہ الا اللہ پر، اور جس وقت تحفظ ناموس رسالت کی باری آئی بہت سارے فتنے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانہ مقدسہ میں بہت سارے فتنوں نے سر اٹھایا۔ کسی نے تو کہنا شروع کر دیا کہ اگر نماز میں نبی کا خیال آئے تو نماز ہوتی نہیں، کسی نے تو اس طرح کہنا شروع کر دیا۔ ایک گروہ وہ بھی اٹھا جس نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ کہنا یہ شرک ہے، کسی نے اس طرح کہنا شروع کر دیا کہ معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام کو اتنا علم ہے جتنا چوپایوں کو علم ہے۔ جس وقت یہ ساری باتیں ہوئیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنے کلام میں ایک شعر لکھتے ہوئے سب کو جواب دیا، کیا سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں، آقا جو تجھ پہ اجا نہیں۔
کہ رب تعالیٰ جل شانہ نے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہر چیز کا علم اللہ نے دے کر مبعوث فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ نے قرآن کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے، پھر سائنسی علوم کے ذریعے سے، جغرافیہ کے ذریعے سے لوگوں کو بتایا۔ لوگوں یہ بات ذہن میں رکھنا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو یہ جو جہان بس رہا ہے یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی رحمت کا صدقہ ہے۔ دیکھیں نا، بات عرض کرتا چلوں، اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی رحمت میں سے اللہ کریم جل شانہ نہ صرف اپنوں کو نواز رہا ہے بلکہ حضور کی رحمت سے بغانوں کو بھی نواز رہا ہے۔ مثال عرض کر دوں وہ اس طرح کہ دیکھیے نا، پہلے شکلیں تبدیل کرنے کا عذاب آتا تھا، پہلے آسمان سے بارش برسنے کا یعنی بہت سارا طوفان آتا اور قوموں کو غرق کر دیا جاتا۔ کہیں پر یہ عذاب آتا کہ ان کو باندر بنا کر نصف و نابود کر دیا جاتا۔ لیکن دیکھیں آج اتنا کچھ ہو رہا ہے، شکلیں تبدیل کرنے والا عذاب نہیں آ رہا، طوفان کی صورت میں عذاب نہیں آ رہا، اور اللہ کریم جل شانہ کی توحید کا وہ انکار کر رہے ہیں، پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا وہ انکار کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود ان کو صبح و شام کھانے کو ملتا ہے، پینے کو ملتا ہے، رہنے کو ملتا ہے، سونے کو ملتا ہے۔ یہ جو کچھ بھی مل رہا ہے یہ صدقہ مصطفیٰ کریم کا اللہ عطا فرما ہے۔ ان مشرکوں کو، نہ ماننے والوں کو اللہ جو کچھ بھی عطا فرما رہا ہے وہ نبی پاک کے خزانوں میں سے اللہ عطا فرما رہا ہے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہوں تو پھر یہ بات ثابت ہو گئی کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ نے پہلا دیا ہے لا الہ الا اللہ پر، اور اعلیٰ حضرت نے پہلا دیا ہے محمد الرسول اللہ پر۔ پھر یہ بھی بات سماعت فرماتی جائیے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجددین ملت کسی عام شخصیت کا نام نہیں ہے۔ امام محمد رضا کسی عام شخصیت کا، بولے تو صحیح ذرا، کسی عام شخصیت کا نام نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ علم میں بھی بڑے پکے تھے، عقیدے میں بھی بڑے پکے تھے، بڑے مضبوط تھے، عقیدہ بڑا پختہ تھا آپ کا۔ ایک مرتبہ ایک سائل آیا آپ کے دروازے پر آ کر کہنے لگا مجھے اللہ کے لیے 10 روپے دے۔ آپ نے اسے 10 روپے دینے کا بھی ارادہ ہی کیا ہے۔ آگے سے کیا کہنے لگا، توجہ ہے نا آپ سب کی، آگے سے کیا کہنے لگا، اگر نہ دیجیے نا تو آپ کا مکان جو ہے وہ الٹ جائے گا، آپ کا مکان الٹا دوں گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ نے فرمایا 10 نہیں 20 لے، 10 نہیں 20 لے، لیکن شریعت کے خلاف بات نہ کر۔ اس نے کہا نانا ایسا ہی ہوگا، اگر نہیں دیں گے تو آپ کا مکان الٹ جائے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی تعالیٰ نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میرا مالک جو چاہے وہ ہوتا ہے،
جو میرا مالک چاہے وہ ہوتا ہے، تیرے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ادھر بات چیت چل رہی ہے، ادھر امام اہل سنت رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ کی والدہ محترمہ اندر بیٹھی ہوئی تھی، کہنے لگی احمد رضا فقیروں سے باش نہیں کرتے، دے دے، جو مانگ رہا ہے دے دے۔ امام اہل سنت فرمانے لگے اماں جو تو کہہ رہی ہے وہ بھی صحیح ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی صحیح ہے۔ یہ بات ہوئی، بڑی توجہ رکھیے گا، بات ابھی ادھر ختم ہوئی، ادھر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ کا چھوٹا صاحبزادہ چھت پر سے گرا، جیسے ہی زمین پر گرا آواز آئی اندر سے کہ آپ کا چھوٹا صاحبزادہ زمین پر گر گیا ہے۔ جس وقت یہ آپ کے کانوں میں آواز آئی، ذرا تھوڑی سی توجہ کیجئے گا، اگر اس جگہ پر ہم ہوتے، آپ ہوتے یا میں ہوتا تو ہماری کیفیت کیا ہوتی؟ ہم بھاگ کر بولے ذرا، ہم بھاگ کر اندر جاتے، دیکھتے، لیکن اعلیٰ حضرت رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ اپنی جگہ پر کھڑے رہے، اپنی جگہ پر وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ آپ اسے کہہ رہے ہیں، اس نے کہا دیکھا نا، نظارہ آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کا بچہ چھت سے گر گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ آپ فرمانے لگے تیرے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، جو ہوگا میرے رب کریم کی رضا سے ہوگا۔ اتنی بات آپ نے کہی، کہنے کی دیر تھی، آپ کا چھوٹا صاحبزادہ جو چھت سے گرا تھا اٹھا، کپڑوں کو جھاڑتے ہوئے آ کر کہنے لگا ابا جی اپنے عقیدے پر، اپنی بات پر قائم رہیے گا، اللہ کریم کے فضل سے مجھے کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ تو یہ عقیدہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ نے آپ کو اور مجھے دیا کہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو میرا مالک کرتا ہے وہی ہوتا ہے، کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر مالک چاہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے مالک چاہے عزت دے، جسے مالک چاہے ذلت دے، کوئی کسی کی عزت کو نہ خراب کر سکتا ہے، نہ کوئی کسی کی عزت کو بڑھا سکتا ہے، مالک چاہے جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرتا ہوا دنیا سے جائے گا، انعام کیا ملے گا؟ دنیا سے جائے گا، اللہ دنیا پر بھی اس کا نام روشن فرمائے گا، قبر میں بھی اللہ اس کا نام روشن فرما دے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ امام اہل سنت، کیونکہ آپ کے عرس کا موقع اس لیے آپ کی زیادہ باتیں کروں گا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ آپ نا ایک مرتبہ اجمیر شریف خواجہ اجمیری رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ خواجہ ہند الولی کے میدان پر حاضری دینے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو اس وقت نا ٹرین چلنے کا بڑا خوبصورت ماحول تھا، وقت پر آتی وقت پر جاتی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ آپ کا یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ نماز کا وقت آپ یہ خیال کر لیتے تھے کہ مجھے وہاں پر ٹرین کھڑی ہوگی تو مجھے نماز کا وقت مل جائے گا۔ اگر ٹرین کا یہ معاملہ نہ ہوتا کہ اس دن نماز کے وقت میں نہیں کھڑے ہونا تو آپ ٹرین تبدیل کر لیا کرتے تھے۔ امام اہل سنت رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ کا طریقہ کار تھا، آپ نے ٹرین میں سفر کرنا شروع کیا، بیٹھے، جیسے ہی ایک مقام پر ٹرین رکی، مغرب کے نماز کا وقت تھا، توجہ ہے نا آپ سب کی، محبت سے بولے ذرا سبحان اللہ، لگ رہے ہیں وہ بولے ذرا سبحان اللہ۔ مغرب کا وقت تھا، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ آپ ٹرین سے نیچے اترے، جو مریدین تھے ان کو بھی ساتھ اتارا، اتر کرنا آپ نے اور آپ کے مریدین نے صفیں بنائی، جو کچھ تھا، کپڑا تھا، مصلی تھا، اس کو بچھا کر
نماز پڑھنے کے لیے اپنی صفوں کو درست کیا۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ آپ جماعت کرانے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور جو اسٹیشن کا ماسٹر تھا وہ انگریز تھا، رابٹ، وہ انگریز تھا، اور جو ڈرائیور تھا وہ مسلمان تھا۔ جو اسٹیشن ماسٹر تھا وہ کون تھا جی؟ وہ انگریز تھا، اور جو ڈرائیور تھا وہ کون تھا جی؟ مسلمان تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ آپ نے نماز پڑھانی شروع کی، نماز پڑھا رہے ہیں بڑے اطمینان سے، بڑے سکون سے، بڑے اطمینان سے آپ نماز پڑھا رہے ہیں۔ جیسے ہی ایک رکعت گزری، دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے، اسٹیشن ماسٹر رابٹ نے کہا ڈرائیور کو، اس کی کوشش تھی نماز پڑھ لے تو میں بزرگوں کو ساتھ لے کر چلوں، کیونکہ مسلمان تھا نا، اس کی کوشش تو یہ تھی، لیکن رابٹ نے کہا نہیں نہیں، وقت ہو چکا ہے، وسل دو، ہارن دو اور گاڑی چلاؤ۔ بڑی توجہ کیجیے گا، جس وقت اس نے کہا، اسٹیشن ماسٹر نے اس مسلمان ڈرائیور سے کہا گاڑی چلاؤ، اس نے ہارن بجایا، ہارن بجا کر گاڑی کو آگے چلاتا ہے، چلتی نہیں، گاڑی کو آگے چلاتا ہے، چلتی نہیں۔ رابط آیا، آ کر کہنے لگا، اس کے دل میں یہ بات آئی مسلمان ہے، اس وجہ سے یہ ان کا خیال کرتے ہوئے گاڑی چلا نہیں رہا۔ آیا، آ کر اسے کہنے لگا گاڑی کیوں نہیں چلاتا؟ کہتا جناب میں تو چلانے کی کوشش کر رہا ہوں، چل ہی نہیں رہی۔ اچھا پھر کیا؟ کہتا ہو سکتا ہے اس کے انجن میں کوئی فالٹ آ گیا، کوئی خرابی آ گئی، اس لیے چل نہیں رہی۔ اچھا چل پیچھے کر۔ کہتے ہیں جیسے اس نے پیچھے کی نا تو گاڑی پیچھے کی طرف چلنا شروع ہو گئی۔ جب گاڑی پیچھے کی طرف چلنا شروع ہو گئی، اب اس نے کہا آگے چلا۔ گاڑی آگے نہیں چلتی، پیچھے کی طرف چلتی ہے۔ وہ کہتا ہے تو سیٹ سے اتر، میں بیٹھتا ہوں۔ خود بیٹھا سیٹ، چلاتا ہے گاڑی کو، آگے تو نہیں چلتی، پیچھے کو چلاتا ہے تو گاڑی چلتی ہے۔ اسی دوران اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ نے اور آپ کے مریدین نے نماز مکمل فرما لی۔ نماز مکمل ہوئی۔ اب رابط کیا کہنے لگا؟ ڈرائیور سے کہنے لگا میں نے بھی ساتھ جانا ہے، یہاں ٹھہرنا نہیں، میں نے بھی ساتھ جانا ہے۔ جس سیٹ پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کے تعالیٰ علیہ بیٹھے تھے نا، ان کے پاس بیٹھ گیا، بیٹھ کر پوچھنے لگا جناب والا معاملہ کی سی؟ معاملہ کیا تھا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، وقت ہو چکا تھا، ہم گاڑی کو چلا رہے تھے، آگے کو چلاتے تھے چلتی نہیں تھی، پیچھے کو چلاتے تو چلتی تھی، معاملہ کیا تھا؟ آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ آپ فرمانے لگے میں نے اپنے مالک کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکانے کا ارادہ کر لیا تھا، میرے مالک نے میرے لیے مشکل کو آسان فرما دیا تھا۔ میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ میں نماز پڑھ کے جاؤں گا، تو میرے مالک نے میرے لیے اس کو آسان فرما دیا۔ اسی لیے تو میاں صاحب کہتے ہیں ہر مشکل دی کنجی یارو ہتھ مرداں دے آئی، ولی نگاہ کرن جس ویلے مشکل روے نہ کائی، کہ جس وقت کسی مرد قلندر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتے ہیں، اس وقت یہ سوچ لیجئے گا کہ خدا بھی اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر اپنی رحمتوں سے نواز کر یہ کہہ رہا ہے جو کچھ تیرے پاس ہے تو دیتا جا، اپنی رحمتوں سے میں ان کو نوازتا چلا جاؤں۔ کسی مرد قلندر کے ہاتھ میں جب ہم ہاتھ دیتے ہیں نا، یہ جو بیعت کرتے ہیں، یہ در حقیقت رب تعالیٰ جل شانہ کے دست اقدس کی بیعت ہو چکی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ کسی عام شخصیت کا نام نہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علمی میدان میں آئے تو سکے جما دیے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ تقوی کے میدان میں آئے تو سکے جما دیے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ اگر غریب پروری کے معاملے میں آئے تو اس وقت بھی آپ نے سکے جما دیے ہیں۔ آؤ اس کی مثال عرض کرتا ہوں۔
ایک بچہ آیا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ کے پاس، تھا غریب، آ کر کہنے لگا آپ وقت کے امام ہیں، میرا دل یہ کرتا ہے آپ ہمارے گھر بھی آئیں گے نا؟ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہیں، کیوں نہیں، میں ضرور آؤں گا۔ اتنی بات جس وقت آپ نے فرمائی نا، اس نے اپنی جھولی کو ایسے بند کیا ہوا تھا، قمیض کو نا، قمیض کے آگے والی حصے کو ایسے بند کیا ہوا تھا، ایسے کھول کے کہنے لگا سرکار ایسا دال پکانی ہے، لے آؤ گے؟ نے فرمایا کیوں نہیں، ضرور آئیں گے، ہاں البتہ ایک تیرے سے میں نے اجازت لینی ہے۔ اعلیٰ حضرت وقت کے امام آپ اس بچے سے مخاطب ہو کے کہنے لگے ایک تیرے سے اجازت لینی ہے۔ بچہ کہنے لگا حضور کون سی اجازت لینی ہے؟ آپ نے فرمایا اکیلا آ نہیں سکتا، بوڑھا ہو گیا ہوں، بیمار بھی رہتا ہوں، اکیلا نہیں آ سکتا، اگر تو اجازت دے تو اپنے ایک مرید کو ساتھ لے آؤں۔ اگر تو کیا دے، اجازت دے تو اپنے ایک مرید کو ساتھ لے آؤں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، نہیں اجازت ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تیاری کی، اپنے مرید کو بھی ساتھ تیار کیا، تیاری کر کے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اور میرے امام، سنیوں کے امام، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آگے آگے چل رہے ہیں، پیچھے پیچھے مرید۔ جب دروازہ قریب آیا، دروازے پر دستک دی آپ کے مرید نے، اندر سے بچہ آیا، وہ بچہ جو آپ کی بارگاہ میں سوال لے کر آیا تھا۔ ماں تھی آنکھوں سے نبینی، نظر کچھ آتا نہیں تھا، لیکن اس کو اپنے گھر کا کام کاج کر کر کے انداز ہو چکا تھا کون سی چیز کہاں پڑی ہے، کون سی چیز کو کیسے پکانا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ جیسے ہی آئے، کچی پکی دال پکائی، کچی پکی روٹیاں پکا کے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ کی دعوت کے لیے انہوں نے انتظام کیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ جیسے ہی اندر داخل ہونے لگے نا، بچہ کہنے لگا جناب والا اندر صرف ایک بندے کا بیٹھنے کا انتظام ہے، صرف ایک بیٹھ سکتا ہے، دوسرا نہیں بیٹھ سکتا، اگر آپ نے دونوں نے بیٹھنا ہے تو پھر میں آپ کو باہر دروازے کے باہر کوئی چیز بچھا کر وہاں پر بٹھا دیتا ہوں۔ مجدد دین ملت الشاہ مدد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہمیں یہ بھی منظور ہے۔ باہر بچھایا کپڑا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ بیٹھے۔ اس وقت آپ کی طبیعت بڑی ناساز رہتی تھی، حکیموں نے آپ کو کہا تھا، طبیبوں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے دال نہیں کھانی، چنے کی دال آپ نے تناول نہیں فرمانی، آپ کو منع کیا ہوا تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ وہاں پر بیٹھ کر بڑے ذوق سے، بڑی محبت سے، بڑے پیار سے، بڑی الفت سے اس دال کو کھا رہے ہیں۔ کھانے کے بعد جس وقت آپ چلے، اجازت لے کر جس وقت آپ چلے، مرید کہنے لگا حضور آپ کو تو منع کیا تھا، حکماء نے آپ کو منع کیا تھا، اطباء نے آپ کو منع کیا تھا کہ آپ نے نہیں کھانی، آپ کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو جائے گی۔ اعلیٰ حضرت نے جواب دیا سونے کے حروف سے دل پر لکھنے والے یہ کلمات ہیں۔ میرے امام نے فرمایا میں اپنی طبیعت کی طرف دیکھوں یا بچے کی خوشی کی طرف دیکھوں؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا کہ میں اپنی طبیعت کی طرف دیکھوں یا اس بچے کی خوشی کی طرف دیکھوں؟ تو نے دیکھا نہیں ہے وہ کتنا خوش تھا، وہ کتنا خوش تھا، اور وہ تھا یتیم۔ مجھے میرے نبی علیہ السلام کی حدیث پاک یاد ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پاک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے جو کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے جتنے بال نیچے آتے ہیں اللہ اتنے گناہ معاف فرماتا ہے، اللہ اتنے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ میں نے تو نبی علیہ السلام کو حدیث پاک پر عمل کیا ہے۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ
آپ اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود آپ بھی بیعت کے لیے ضرور گئے، آپ نے بیعت کی ہے۔ آپ کے مرشد پاک سے نا ایک دن انہی کے مریدوں میں سے کسی ایک نے سوال کیا، جناب والا اگر آپ رب تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں جائیں گے، آپ کے مرشد پاک کا نام تھا آل رسول، کیا نام تھا جی؟ کیا نام تھا جی؟ آل رسول تھا آپ کے مرشد پاک کا نام۔ آپ کے مرشد پاک سے ان کا مرید پوچھنے لگا، سوال کرنے لگا، جناب والا اگر رب تعالیٰ آپ سے پوچھے گا آل رسول کیا لے کر آئے ہو، تو میں آل رسول رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ حضرت کے مرشد پاک کہنے لگے، میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا میں احمد رضا لے کر آیا ہوں۔ میں کیا لے کر آیا ہوں؟ میں احمد رضا لے کر آیا ہوں۔ پھر علماء فرماتے ہیں جو بندہ یہ چاہتا ہے اس کا بچہ نیک ہو جائے، جو بندہ یہ چاہتا ہے اس کا بچہ نیک ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے، تو کہتے ہیں اپنے بیٹے کا نام احمد رضا رکھے۔ کیا رکھے؟ احمد رضا اپنے بیٹے کا نام رکھے۔ اللہ کریم جل شانہ نسبت کی برکت سے اللہ اس کو نیک اور پرہیزگار بنا دے گا۔ آؤ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ کی وفات کے واقعہ کی طرف چلتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ ساری زندگی آپ نے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا، لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھائی، اور ہم اہل سنت و جماعت پر یہ احسان کیا ہے کہ ہمارے عقیدے کو بچایا ہے تو وہ اعلیٰ حضرت نے بچایا ہے۔ آج ہم بڑے فخر سے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی ہیں، بڑے فخر سے کہتے ہیں۔ اس کے پیچھے یہ جو فخر سے کہتے ہیں اس کے پیچھے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ کی محنت ہے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ کی جد و جہد ہے۔ بڑے موذیوں نے سر اٹھایا، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ نے جس وقت قلم اٹھایا تو آپ نے ایک ہی بات کہی، کیا؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اگر آج تو نے نبی پاک علیہ السلام کے دامن کو نہ تھاما، قیامت کے دن تو رسوا ہو جائے گا، لیکن اگر تو نے نبی پاک کے دامن کو تھام لیا، اللہ حضور کی نسبت سے اللہ تجھے جنت عطا فرما دے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ آپ سے کسی نے پوچھا اگر آپ قبر میں جائیں گے حضور قبر میں تشریف لائیں گے، چھوٹی بات تو نہیں کی یار، سب کی قبر میں حضور آئیں گے، سب کی قبر میں حضور کا چہرہ نور دکھایا جائے گا۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو نبی پاک کا دیدار ہوتا ہے، بڑے مقدروں والا ہے وہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت برصغیر پاک و ہند کی طرف اپنا چہرہ نور کرتے نا تو نبی پاک علیہ السلام سر داہ بھرتے۔ صحابہ نے پوچھا حضور آپ اس طرف منہ کر کے سر داہ بھرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے ادھر سے میرے غلاموں کی خوشبو آتی ہے، ادھر سے مجھے میرے غلاموں کی خوشبو آتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی یا نبی اللہ کیا وہ ہم سے بھی زیادہ مقدروں والے ہوں گے؟ سرکار نے فرمایا ہاں، اس لیے کہ تم نے کلمہ پڑھا ہے، کسی نے میری کوئی بات دیکھی، کسی نے کچھ دیکھا، کسی نے کچھ دیکھا، کسی نے کچھ دیکھا، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا، لیکن صرف کلمہ پڑھا ہوگا۔ جس وقت ان کے سامنے میری عزت کی بات آئے گی وہ اپنے بچے تک قربان کر دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ حضرت رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ آپ سے پوچھا حضور جس وقت آپ قبر میں جائیں گے تو اس وقت
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا تو آپ کیا جواب دیں گے؟ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا. آپ فرماتے ہیں جس وقت حضور میری قبر میں آئیں گے نا، سرکار میری قبر میں آئیں گے تو میں کہوں گا سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے عیب تناہی کی کیا بات ہے اے میرے شاہ. لیکن رضا نے ختم سخن اس پر کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے. پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، امام اہل سنت الشام رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ہر کام وقت کیا، وقت کی بڑی قدر کیا کرتے تھے. میرے ایسا فرماتے ہیں جڑے بندے میں وقت کی قدر نہیں نا، اس بندے میں بندے کی قدر کوئی نہیں. جس بندے کو وقت کی قدر نہیں، اس بندے کو بندے کی قدر نہیں ہے. یہ میرے حضرت صاحب فرماتے ہیں. تو کیونکہ میرے حضرت صاحب آپ مرید ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، اسی نسبت سے ہم بھی مرید ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے. اسی لیے ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہم رضوی ہیں. ہم کون ہیں؟ رضوی ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نسبت سے. اور ہم اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں، وہ غوث پاک کی نسبت سے کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس وقت آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے یہ آیت مبارکہ لکھوائی، وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے پاس آپ کے بھتیجے مولانا حسنین رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ تشریف فرما تھے. انہوں نے یہ ساری بات دیکھی ہے. فرماتے ہیں کہ مجھے نا یہ آیت مبارکہ لکھوا کر پھر اس کے حروف ابجد نکلوائے، یعنی اس کے اعداد نکلوائے. جس وقت اس آیت کے حروف ابجد نکلوا کر، اس کے اعداد نکلوا کر مجھے آگے فرمایا کہ دیکھو کتنے بنتے ہیں. عرض کرنے لگے جناب والا 1340. کتنے؟ بات یاد کروانی اس لیے بلوا رہا ہوں. کتنے؟ 1340. عرض کی حضور 1340 اس کے اعداد بنتے ہیں. آپ نے فرمایا پھر سن لے، یہ آیت مبارکہ میرے وصال کی طرف اشارہ کر رہی ہے. 1340 میں آپ نے وصال فرمایا. کہتے ہیں کہ 4 مہینے پہلے ہی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بتا دیا تھا. کتنے مہینے پہلے؟ 4 مہینے پہلے ہی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بات بتا دی تھی. اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میرا 1340 میں انتقال ہوگا، جمعے کا دن ہوگا. کون سا دن ہے؟ جمعے کا دن ہوگا. 25 صفر ہوگی اور 2:38 ہوں گے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مولانا حسنین رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنے پاس بٹھا کر وصیتیں لکھوائیں. اور آپ نے ارشاد فرمایا کس کا کیا حق ہے. آپ نے فرمایا غریبوں کا یہ حق ہے، مسکینوں کا یہ حق ہے، امت مصطفیٰ کا یہ حق ہے. ساری وصیتیں لکھوائی. کہتے جس وقت میں نے وصیتیں لکھی نا تو اس وقت 1:56 ہوئے تھے. 1 کتنے؟ انہوں نے میرے سے پوچھا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پوچھا بتاؤ بیٹا ٹائم کیا ہے؟ کہنے لگے حضور 4 منٹ رہ گئے 2 بجنے میں. جس وقت آپ نے اتنی بات سنی نا تو آپ نے اپنے بڑے صاحبزادے مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آواز دی. چونکہ وہ تھے نہیں
تو آپ کے چھوٹے صاحبزادے مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بھاگ کر آئے. جس وقت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آپ کے چھوٹے صاحبزادے آئے نا، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا بیٹا پڑھو یاسین اور سورۃ رات کی تلاوت کرو. کون کون سی سورت؟ سورۃ یاسین اور سورۃ رات. معلوم ہوا اگر کوئی بندہ اس عالم میں آ جائے کہ اس کی روح پرواز ہونے والی ہو تو اس وقت اس کے پاس سورۃ یاسین پڑھنی چاہیے اور سورۃ رات پڑھنی چاہیے. ان دونوں کی برکت سے اللہ کریم جل شانہ اس کے لیے جو جان کنی کا وقت ہوتا ہے، جو لمحہ ہوتا ہے، اللہ کریم جل شانہ اس میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ان کے چھوٹے صاحبزادے مولانا حامد مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے سورۃ رات اور سورۃ یاسین کی تلاوت شروع کی. اور آپ یہ بات جانتے ہیں، کسی سے یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے کہ جس وقت نزاع کا وقت قریب ہوتا ہے نا تو اس وقت بندے پر غشی طاری ہوتی ہے، معاملہ اس کا ایک جیسا نہیں ہوتا. لیکن سنیے گا اس مرد قلندر کے بارے میں. امام اہل سنت رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ کے پاس ان کے بیٹے سورۃ یاسین پڑھ رہے ہیں، سورہ رات پڑھ رہے ہیں. امام اہل سنت بڑے اطمینان سے اس کو سماعت فرما رہے ہیں، اور صرف سماعت ہی نہیں فرما رہے، ان کو کہہ رہے ہیں یہاں پر ٹھہر جا. اس کا معنی یہ ہے، پھر صرف معنی ہی نہیں بتا رہے، تفسیر بھی کر کے بتا رہے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ کے بڑے صاحبزادے مولانا حامد رضا خان آپ تشریف لائے نا، تو اس وقت ان سے فرمایا کہ سورۃ یاسین اور سورہ رات تیرا چھوٹا بھائی پڑھ رہا ہے، تو یہاں پر کھڑے ہو کر جو دعائیں ہیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو دعائیں ہیں ان کا پڑھنا سنت ہے، وہ ساری دعائیں میرے پاس کھڑا ہو کر پڑھنا شروع کر دیں. جس وقت انہوں نے دعائیں پڑھنا شروع کی، ان کے چھوٹے صاحبزادے نے، اعلیٰ حضرت کے چھوٹے صاحبزادے نے سورۃ یاسین اور سورہ رات پڑھ رہے تھے. جس وقت 2:30 ہوئے، کتنے منٹ؟ بلند آواز سے بولیں. 2:30 ہوئے. صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے بہار شریعت لکھی ہے، یہ بھی اعلیٰ حضرت کے مرید ہیں. بہار شریعت جنہوں نے لکھی ہے، صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے پاس آئے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایسے آنکھ اٹھا کے دیکھا. مطلب کتنا پیچھے بچتا ہے بھلا؟ کتنے؟ 8 منٹ بچتے ہیں. صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آئے. جس وقت آپ آئے نا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف دیکھا کہ مولانا کیا لینے آئے ہو، کس کام سے آئے ہو؟ عرض کرنے لگے جناب والا میں نا ایک مسئلہ لکھ رہا ہوں، ایک فتویٰ لکھ رہا ہوں، صبح سے لے کر ابھی شام ہونے کو ہے، حضور وہ مسئلہ میرے سے حل نہیں ہو رہا، اس کا حوالہ مجھے مل نہیں رہا، مہربانی فرمائے میں آپ کے پاس حوالہ لینے کے لیے آیا ہوں. جس وقت صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ کی تعالیٰ نے یہ بات کہی، جناب والا میں آپ سے فتوے کا حوالہ لینے کے لیے آیا ہوں، سنیے گا، دل میں جگہ دیجیے گا اور رشک کیجیے گا کہ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جنہوں نے آخری وقت میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر پہرا دیا ہے. مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا حضور اس فتوے کا حوالہ میں جاننا چاہتا ہوں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتاوی شامی کی جلد 6. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فتاوی شامی کی جلد 6 ہے اور اوپر سے 8 تو اتنے نمبر لائن ہے، نیچے سے آئے گا تو اتنے نمبر لائن ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی تعالیٰ نے بتا دیا. مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ آپ فوراً گئے
جا کے فتاوی شامی کھولا، جس جگہ کی نشاندہی اعلیٰ حضرت نے کی تھی وہی وہاں پر بہت سارا کچھ لکھا تھا۔ فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ استاد صاحب اس عالم میں بھی نبی پاک کی شریعت پر پہرا دے رہے۔ پھر پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو وقت آیا جو سب پر آئے گا۔ حکماء آپ کے قریب آئے، جس وقت حکماء نے اور اطباء نے آپ کو آواز دی لیکن آپ نے جواب نہ دیا، خاموش رہے۔ دوبارہ پھر سے آواز دی، خاموش رہے، کوئی جواب نہ دیا۔ تو آپ کے بڑے صاحبزادے کہنے لگے، مولانا حامد رضا خان کہنے لگے میرے والد محترم اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ اتنا خوبصورت اور اتنا اچھا انداز نہ آپ نے کبھی سنا ہوگا نہ میں نے کبھی سنا ہے۔ اتنا خوبصورت انداز اسی کا ہو سکتا ہے جس نے یہ بات کہی ہو، کروں تیرے نام پہ جاں فدا۔ کیا کہا ہو؟ کروں تیرے نام پہ، سارا شعر بھی نہ آتا تو جاں فدا جس وقت میں بولوں نا تو اس وقت آپ نے بولنا ہے کروں تیرے نام پہ، سارے بولیں کروں تیرے نام پہ، کروں تیرے نام پہ، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ آقا میری صرف ایک جان ہے جو میں نے آپ پر قربان کر دی، اگر میری 1000 بھی جان ہوتی تو میں ایک ایک کر کے سب تیرے نام پر قربان کر دیتا۔ یہ سبق دیا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو اور مجھے بھی کہ شریعت مصطفیٰ کی بات ہو، عزت مصطفیٰ کی بات ہو تو اس وقت پیچھے رہنے کا کام نہیں ہے، قدم آگے بڑھا کر چلنا، خدا تمہاری خود بخود مدد فرما دے گا۔ اللہ کریم جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ کریم امام اہل سنت کے مدار پرانوار پر اللہ اپنی رحمت اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ جنہوں نے سنا اللہ سب کو بہت ساری عزتوں سے نوازے، آمین۔